السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ان 9 لوگوں میں شامل تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اس دن قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے احاطے سے. اور نہ صرف یہ کہ گرفتار کیا گیا تھا بلکہ بڑی اس پر تنقید ہوئی حکومت پر کہ کیسے حکومت یا سرکاری اداروں نے، ریاستی اداروں نے، یعنی پولیس یا جو بھی اندر گیا، کیسے وہ اندر جا سکتے ہیں، کیسے وہ گرفتار کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرینز کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے. انہیں سے پوچھتے ہیں آخر یہ 4تھے فلور تک کیسے پہنچے، آخر ہوا کیا، یہ 9 لوگ کہاں چھپے ہوئے تھے، کس کو کس وقت کھانسی آ گئی، کیوں آئی، کس کو کہاں سے گرفتار کیا گیا. ہم نے بہت ساری کہانیاں سنی تھی، لیکن سنا کل اسپیکر صاحب نے آپ کو کھانا بھی کھلایا 9 لوگوں کو، پی ٹی آئی والوں کو. کل جب ہماری بیل ہو گئی تو اس کے بعد اسپیکر صاحب نے وہ جو 9-10 لوگ تھے انہیں ہی انوائٹڈ فار لنچ، وہیں آفس میں ہی، وہیں ادھر لنچ کے بعد پھر جو ہے وہ ہم واپس اپنی سب جیلز میں آئے اور پھر وہیں سے روپکاریں جو ہے اس پہ ہمیں رہا کیا گیا. کیا کہہ رہے تھے اسپیکر صاحب نے کیا کہا، آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، بڑی مہربانی مٹی پہ ہوتے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے، یہ جو سانحہ 9 سپتمبر ہے، کہ اس پہ پوری قوم کو دکھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی 10-10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ تھا اور ہم اس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے جس نے کروڑ ووٹ لیے ہیں، جس نے پاکستان میں سب سے بڑا مینڈیٹ لیا ہے، جو حقیقی جو اسمبلی کے اندر اکثریت رکھتے تھے اس پارٹی کے. تو ہم پاکستان کے اصل نمائندے تھے، تو بالکل قوم کو اس پہ دکھ ہونا چاہیے، اور تھا بھی صحیح. لوگوں کی بہت سی دعائیں ہمارے تک پہنچی. وہ آپ کو نظر آ رہا تھا ادھر اسپیکر صاحب، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ان کو دکھ تھا کہ یہ ہوا، کوئی پریشانی، کوئی پشیمانی، بیکاز اسپیکر کے لیے پشیمانی تھی. ٹو بی آنیسٹ آئی سو اٹ وین ہی اسپوک ان دا نیشنل اسمبلی. لیکن پھر خبریں یہ بھی آئیں آئی جی نے کام نے پروٹوکول فالو کیے ہیں. یہاں بیٹھ کر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ اسپیکر صاحب کو بتایا گیا تھا انتظامیہ کی جانب سے. طارق فضل صاحب ہو یا آئی جی ہو، آئی جی کی اسٹیٹمنٹ آئی تو ہم نے جب اسپیکر صاحب سے بات کی کہ آئی جی تو باہر کہہ رہا تھا کہ جی سارے پروسیجرز فالو کیے گئے، آپ نے اجازت دی ہے، اور طارق فضل کا بھی ذکر ان سے کیا، تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اسپیکر نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے. یہ الفاظ تھے. بلا لیتے آگے کہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ سب سے بڑا پروسیجر تو یہ ہے کہ اسپیکر سے اجازت لوگ. بالکل اس کے بغیر، اور نہ صرف یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جو امینڈمنٹ آئی تھی اس کے بعد یہ پارلیمنٹ لاجز بھی اسمبلی پریزیڈنٹ کا حصہ ہے اور یہ سب ایک ہے. تو آبویسلی انہوں نے باتیں تو بہت سی ہوئی ہیں، میں آپ سے کیا ساری یہاں پہ شیئر کروں. وہ بالکل شرمندہ بھی تھے کہ جب کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس کی موجودگی میں، ان کی کسٹوڈین شپ میں، اس ملک کے کروڑوں عوام کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر سے آپ نے لفظ استعمال کیا گرفتار، میں کریکشن تھوڑی سی کر دوں، ایبڈکشن، اغوا کیا گیا تھا. اور جب کوئی اغوا نہیں کیا گیا، گرفتار میں اس لیے کہوں گا کیونکہ اس کے بعد آپ ریمانڈ ہوئے اور ایک قانونی پروسیس تو شروع ہوا. جو بھی اغوا کار تھے انہوں نے ہمیں پولیس کے حوالے کیا. اب ایف آئی آر اغوا کاروں پہ اور پولیس پہ دونوں پہ ہونی چاہیے. پولیس بھی تو بتایا نا انہوں نے ہمیں کہاں سے گرفتار کیا ہے. صرف ہمیں کیبنٹ ڈویژن سے نکالتے وقت وہاں پہ ویڈیوز بنا کے اور میڈیا میں چلوا دینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں، کیونکہ یہ سانحہ، یہ ایک قومی سانحہ ہے، یہ ایک بین الاقوامی واقعہ ہے. ایسے تو ہمارے ساتھ ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا. آپ کے سامنے بہت سے ادوار آپ کی اس زندگی میں گزرے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح اندر جا کے رات کے اندھیرے میں میں آتا ہوں. میں ابھی یہ ساری گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے اب آپ کو ضمانت کل دی گئی ہے. جی ضمانت یار پتہ نہیں آپ کو ضمانت کیسے دے دی جج صاحب نے. آپ نے ایک اے ایس آئی کو مارا، علی امین نے کلیشنکوف چھین لی پولیس سے، ایسے ہی شعیب شاہین نے پستول چھین لیا، بیرسٹر گور نے وائرلیس کا سیٹ چھین لیا. اتنا طاقتور آدمی ہے. آپ پولیس والوں کو لٹا کے مارتے رہے، اوپر سے آپ کو ضمانتیں دے دی گئی ہیں. سر دیکھیں، جس وقت یہ ساری جو ریمانڈ چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں، آپ نے ہائی کورٹ کے جج صاحب کے، خصوصاً وہ جج جن کا ہمارا ایک ہسٹری بھی ہے ہماری پارٹی کی، آپ نے ان کے کمنٹ سنے. انہوں نے کہا یہ تو کوئی کامیڈی فلم کا اسکرپٹ ہے. اب جب ایک چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے تو آبویسلی سینس جو ہے وہ پریویل کرتا ہے اور وہ نیچے جاتا ہے لوور کورٹ تک. وہ لوور کورٹ
آپ کو پتا ہے کہ بڑے سے بڑے دہشت گرد, بہت بڑے قاتل, بم بارود والے, ان کو 8-10 دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے. سانو تو جناب جاندے نالی نے کہ 8 دن تے ریمانڈ تے بھیج میرا تو خیال ہے کاٹ دیتا ہے. تسی کلاشنکوف کھولے, پولیس پستول کھولے, نہیں تے اس سارا آپ سوچے کلاشنکوف پستول وائرلیس بختر بند وہ جو تسی کرنا کی چاہتے یہ ساری چیزاں پلان کی جڑیاں ساری چیزاں کھوئیاں نہیں, کسی کھڈے چ کھڑیاں ہو کے کھوئیاں سن. میڈیا کتنے سی, ٹی وی چینل کتنے سن. سر آپ نے کوئی ماسک تو نہیں لگائے ہوئے تھے؟ نہیں, ہم تو ماسک کے بغیر تھے. جو ہمیں اٹھا کے لے گئے وہ ماسک انہوں نے ضرور پہنے ہوئے تھے. آپ سب لوگ اسمبلی میں تھے, ہاں, گرفتار کیا گیا. ہاں, صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی وہاں پہ تھے, انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی کیونکہ پوری اسمبلی لاک تھی, اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بار بار اسپیکر صاحب سے رابطے میں تھے, انہوں نے کہہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ اپوزیشن چیمبر کھول دیں, لیڈر کا جو چیمبر ہے, یا ہماری نوز لابی کھول دیں. وہ ہمارا استحقاق ہے جو کہ نہ کھولی گئی رابطے کے باوجود. افسوس بہت ہے, لیکن کھولا کچھ نہیں. نہیں کھولا. ان کے پتہ نہیں ہاتھ بندے تھے یا وہ کس پریشر میں تھے, وہ نہ کھول سکے. انہوں نے کہا چابیاں نہیں ہیں, بندے سو گئے ہیں, سی ڈی اے والے نہیں ہیں, فلان نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. چلو خیر جو بھی ہے وہ کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے, یہ سب کچھ نہیں تھا یا نیت نہیں تھی, مطلب آپ کا کیا خیال؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. ہاتھ بندے ہوئے پیچھے, ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, پاؤں بھی بنے ہوئے. تو یہ میں یہیں سے بات آگے چلاؤں. آپ نے یہ سوال کیا تھا, تو پھر جو کوئی کمرے جس کو کھلے ملے, کیونکہ آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی آپ ساروں کی, ہاں, اور میں کوشش کرتا ہوں چلانے کی, اگر ہم چلا سکیں تو. ہاں, آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں سارے, یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہم وہ جو سروسز برانچ ہے نا, اتفاق سے جب ہم باہر جا رہے تھے نا, تو دے ور ٹرائنگ ٹو لاک. اچھا, میں سب کو ایک بات پہلے بتا دوں. اب ہم نے پروگرام کے لیے شیخ صاحب کو بلایا ہوا تھا اس دن. ہاں, بلایا. شیخ صاحب کا ایک میسج آیا, ڈیو ٹو پولیس کی صورتحال کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا, اور فون بند ہو گیا. اب جب یہ راستے بند ہوئے تو میں نے آپ کا وہ پڑھ کے کہ میسج میں یہ لکھا ہے, میں نے کہا اب اس کا مطلب یہ ہے آپ کو ڈر ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی اور پولیس گرفتار کرنے. کس ٹائم آپ کو محسوس ہوا کہ گرفتاریاں ہونے والی ہیں؟ ہم نے تو ایک منٹ کے لیے محسوس نہیں ہو کہ ہم گرفتار ہوں گے, کیونکہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تھے. نہیں, جب آپ باہر آ رہے تھے کہیں لگا آپ کو کہ آپ آج گرفتار کرنے لگا؟ جس وقت ہم نکلے ہیں, اجلاس ختم ہوا ہے اور ہم باہر نکلے ہیں, گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, تو ہمیں پتہ لگا کہ مروت صاحب کو باہر جو ہے بڑی بدتمیزی اور بےہودگی سے گرفتار کیا گیا. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسپیکر سے اندر جا کے بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر پولیس نے کسی کو پکڑنا ہے تو ہم حاضر ہیں. یہی بات یاد رکھیے گا, ہم حاضر ہیں. پولیس کو جو ایم این اے چاہیے ہم باہر جاتے ہیں, آپ ہمیں اریسٹ کر لیں. اور اس کام کے لیے ہم نے اپنے چیف وپ کو باہر بھیجا. ہم اندر آ گئے, ہم نے چیف وپ کو باہر بھیجا. وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ویڈیو موجود ہے کہ وہ پولیس کو کہہ رہا ہے, وہ جو بھی ایس پی ایس ایچ او جو بھی تھا, اس کو ہمارا چیف وپ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کو کون سا ایم این اے چاہیے, آپ ہمیں بتائیں, ہم ایم این اے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا. ہم چاہتے تھے کہ اس قسم کی بدتمیزی اور بےہودگی نہ ہو جس طرح یہ لوگوں سے کر رہے ہیں. اور اس کے جواب میں جو اس نے جواب دیا وہ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. جب اس نے کہا اور نہیں جی تسی آ رہے ہو جا رہے ہو, اسی تانوں کچھ کیا جے, سانو جڑا چاہیے ہوئے گا اسی لے جاواں گے. پھر ہم نے اسپیکر کو سلیکٹڈ ایم این اے چاہیے تھے ان کو. ہمیں یہ پتہ لگا. پھر بعد میں جمہوریت کا شکار ہوئے سارے جو اندر تھے سب کو پکڑ کے لے گئے. پھر اس کے بعد سر ویسے یہ بتائیں, آپ لوگ 9 لوگ تھے, پھر 2 ہو گئے. کوئی آپ لوگوں نے اسکیم لگائی کہ آپ اور زین قریشی علیحدہ ہو جائیں, کوئی 2 اور ہو جائیں؟ اتفاق سے جن سے قربت تھی وہ آپس میں گپ لگاتے اکٹھے ایک جگہ. اور کیونکہ کوئی ایک جگہ اتنا بڑی کوئی جگہ خالی نہیں تھی یا کوئی کھلی نہیں تھی جہاں پہ 9 کے 9 بندے اکٹھے ہو سکتے. ہمارے ایک مولانا صاحب جو تھے, مولانا نصیب صاحب, وہ نیچے مسجد میں تھے. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی آ گیا. ان کو یہ بڑی بدتمیزی سے جو ہے وہ پکڑ کے لے کے آئے. اس کے بعد ہمارے یہ جو چٹھا صاحب اور اویس, یہ میرے خیال میں فرسٹ یا سیکنڈ فلور کے اوپر گئے. جو کمرہ ان کو خالی ملا یہ اس میں اسی طرح شفقت آوان اور صاحبزادہ صاحب یہ بھی کسی ایسے کمرے میں گئے. اور ہمیں بھی جو کمرہ خالی اور کھلا ملا, خالی تو نہیں کہہ سکتے, جو کھلا ملا, کیونکہ موسٹلی کمرے لاک تھے. کاشف صاحب اب ایسے فون مانگ رہے تھے جو آپ کے اویس فون تو انہوں نے سب سے مانگے. اتفاق یہ ہے کہ صرف میں اور زین قریشی ایسے 2 بندے سی جنہیں آخیا بھائی جسے سانو پتہ لگ گیا تسی باہر ہو, اسی اپنے فون ٹکانے لا دیتے سن. مطلب آپ نے فون پہلے غائب کر دیا؟ اسی اپنے فون غائب. ان کے پاس سے تو ان کا پاسورڈ مانگ رہے تھے, پاسورڈ مانگ رہے تھے, اور انہوں نے پھر جب اس نے پاسورڈ نہیں دیا تو اس کو میں نے ہینڈل کیا. سو یہ 2 کے پیر ویسے ہی بن گیا. آپ لوگ 4تھے فلور پہ کیسے پہنچے؟ اور ڈوگر صاحب واز ناٹ ان اے پیئر, کیونکہ ہی اسٹیڈ ڈاؤن اسٹیئرز, تو وہ اکیلے ہی تھے. اور یوسف خان صاحب بھی, وہ تو لابی سے پکڑے گئے نیچے. ہاں, یوسف خان صاحب بھی ایک ادھر سے باہر آ رہے تھے اور وہ بھی باہر لابی میں اکیلے ہی تھے. تو ساروں نے کہا کہ 2 کر کے ویسے ایک نیچرلی آپ لوگ علیحدہ ہو گئے, اور اس طرح کوئی مسجد چلا گیا, آپ لوگ ایک کمرے میں چھپ گئے. سر دیکھیں میری بات سنیں, جب ہم بار بار پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ جو چاہیے ہم باہر آ جاتے ہیں, آپ گرفتار کر لیں, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں, تو پھر دیر واز سم تھنگ فشی. جیسے ہی
2:45 1 بجے ہمارے گارڈز آ کے, میرے محافظ آ کے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ نقاب پوش آ گئے, تو اٹ واز مور دین فشی. دیٹ مینز آپ کو پتا ہے 9 مئی سے پہلے اور بعد کیا کیا ہوتا رہا. تو لوگوں کے ذہن میں 100 باتیں آئیں. انہوں نے کہا جی بھائی ہم کون سا آن ریکارڈ گرفتار ہونے جا رہے ہیں, تو پھر جس کو جہاں پہ اپنی حفاظت کرنی تھی اس نے کی, اور ٹھیک کی, ان کا حق تھا, کیونکہ سوچ و وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس آگسٹ ہاؤس میں, اس مقدس ایوان کے اندر جہاں ہم اپنے آپ کو بالکل ذہن و وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے, کیونکہ ماشاء اللہ کے ادوار میں بھی ایسے نہیں ہوا, وہاں کوئی آ سکتا ہے. سو آبویسلی پھر ہر کسی نے جو ہے, لیکن آپ کو بتایا گیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو گھیر لیا گیا ہے, پولیس وہ تو شام سے گھیرا ہوا تھا, شام سے گھیرا ہوا تھا. اور آپ نے تقریر میں کہا کہ آپ کے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. یہ کس دوست نے بتایا آپ کو کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں؟ بہت سے دوست تھے جی, اس وقت تو بہت سے دوست آتے تھے اور بہت سی باتیں بتا رہے تھے, کیونکہ بہت سی ایسی انفارمیشن جو باہر والوں کو نہیں مل رہی تھی ہمیں اندر مل رہی تھی. بڑے پہنچے ہوئے دوست تھے آپ کے. پکی کریے. اور آپ لوگ چھپے بیٹھے تھے کمرے میں, یا یو آر ہائیڈنگ ان اے روم چوتھے فلور میں, اور زین قریشی کو کھانسی آ گئی. ہاں, میں اکثر فلموں میں دیکھتا ہوتا تھا, ہاں, کوئی فلم میں کسی کو پکڑوانا ہوتا تھا نا جس کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ پکڑا جائے, تو کوئی ہیرو یا کسی خاتون کو کھانسی آ جائے گی ایسے ٹائم, میں کہتا کتنا برا اسکرپٹ ہے. منو نہیں سی پتا یہ اصل ریئل لائف میں تھا. کیا ہوا کہ کھانسی آ گئی؟ we were not caught because he was coughing. یہ میں آپ کو پہلے کھانسی کی وجہ سے آپ نہیں پکڑے. نہیں, انج نہ کرو. وہ میں نے کل بھی گلا کر رہا سی کہ یار تم میری کھانگ کا ذکر کرا چھڑیا. نہیں, یہ وجہ نہیں تھی. دیکھیں اب آپ اپنے دوست کو بچانے کی کوشش. he's a gentleman. اور اس نے بڑے جینٹلمین مینر میں ساری چیزیں جینٹل مینوں سے بھی کھانسی آ جاتی ہوتی ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر وہ آ گئی سی, آپ لوگ آ گئی, اب کیا کریں, وہ آ گئی اور کی کریے, وہ انسان ہے. مینو بھی آ سکتی سی, وہ ایسی کوئی گل نہیں ہے. بٹ بات یہ ہوئی کہ کھانسی کی آواز سن کے پھر لوگ شاید چھوٹا تھا, اٹ واز اے اسٹور روم, اینڈ اور اس میں اندھیرا, اور 1.5 گھنٹے سے وہ شریف آدمی اور میں وہاں پہ موجود, لائٹ بھی نہیں, اور آئی تھنک از لٹل کلاسٹروفوبک. تو پھر وہ اٹ واز نیچرل. کوئی ہوں تھی سارے نے میں ہوں ویکیا کی ہوتا پیا سوشل میڈیا تے, ہی واز سچ اے جینٹل مین. کوئی ایسے ان کی وجہ سے کوئی نہیں پکڑا گیا. لیٹ می بی ویری کلیئر. آپ کہتے ہیں تو ہم مان لو, جان دو. ہاں, پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں جو گیا نا, اس کو پتا ہے بھول بھلائیاں ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس اتنی بڑی بلڈنگ, کمروں پہ کمرے, فلورز پہ فلورز. نہیں, جدوں انہوں نے سانو اسی باہر آ گئے نا, انہاں پھر مینوں کیا, انہاں کہا سر تسی جڑی اسی 30 دن جڑی ایکسرسائز نہیں نا کیتی, تسی سانو 2 گھنٹے کرا چھڈی ہے. ہن تہاڈی پارلیمنٹ ہے, سانو واپسی دا راہ نہیں پتا, ہن چلو سانو لے کے چلو. تے پھر اسی لے کے آئے تلے. ماشاءاللہ. سو آپ کو پہلی چیز تو انہیں کہی کہ اسی تھک گئے ہیں. آ گیا, بالکل آ گیا. یعنی وہ کتنی دیر پارلیمنٹ کے اندر رہے ہوں گے؟ سر آلموسٹ 2 آورس. انہاں اپنا کہندے نا جویں سکون نال ہر شے جڑی ہے, ہر دروازہ کھول کے دیکھا, مطلب کم از کم 10,000 تو دروازے ہوں گے اس کے اندر. اوبیسلی جس پہ میرے خیال میں پھر شاید ان کی ایکسس جو ہے وہ وہاں بھی ہوگی نا, کیمرہ جہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ وہاں بھی ہوگی. جب ان کے آتے ہی بجلی بند کر دی جاتی ہے اور پھر ٹارچوں کے ساتھ گھوم رہے تھے. امریکی فلموں کا سین تھا. یس. اور آپ کو جب پکڑا گیا تو اس وقت بھی لائٹ آف تھی اور ٹارچوں سے اس لیے لائٹ آ گئی سی. پھر جیسے اسی اتوں تلے آئے ہیں اور ہم بالکل باہر آ گئے, تو ایک دفعہ دوبارہ ہمارے ان بھائیوں نے کہا کہ جناب لائٹیں دوبارہ بند کرو کیونکہ ننو باہر لے کے جانا جی. سو ہمیں جب ایگزٹ کرایا تو پھر دوبارہ اسمبلی کی لائٹ آف کرائی گئی. سو 2 گھنٹے تک اسپیکر صاحب کو علم نہیں تھا کہ اسمبلی کے اندر پھر ہمارا تو آپ کا تو رابطہ تھا, ہمارا تو رابطہ ختم ہو گیا نا. پھر جیسے ہی ہمیں آ کے بتایا گیا کہ نقاب پوش آ گئے ہیں, اس کے بعد ہمارا رابطہ تو ختم ہو گیا جی. پھر ہمارا رابطہ تو نہ رہا جی. کتنے بجے آپ کا رابطہ ہو گیا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت یہ لوگ انٹر ہوئے, لاسٹ رابطہ دیٹ وی ہیڈ ود اسپیکر واز آلموسٹ 2:30, 2:30 بجے کے قریب. اور آپ گرفتار ہوئے ہیں اسی کوئی 5 بجنے چوں میرے خیال ہے کوئی 15-20 منٹ پہلے. بدتمیزی کی گئی ہو کسی کے ساتھ؟ کچھ دوستوں کو مین ہینڈل کیا انہوں نے, وچ واز ویری سیڈ. آئی تھنک دے شوڈ ناٹ ہیو ڈن اٹ بیکاز بس ٹھیک ہے. ایک ینگ ایم این اے کو کیا, ایک ینگ ایم این اے کو کیا. کچھ ہمارے جو تھے دوست جو مسجد میں تھے, ایک کو تو مسجد کا فائدہ ہو گیا آپ کو پتا. تو ہاں, کہنے کا مقصد یہ ہے سر, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس سچ اے سیڈ ڈے. یہ شرمناک, افسوسناک وہ ہے. ایم این اے کاشف صاحب پکڑے جاتے ہیں, پکڑے جاتے رہیں گے. ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم پہ آلریڈی ایف آئی آرز ہیں, 10 اور ہو جائیں گی, پھر پکڑے جائیں گے, اندر جائیں گے, باہر آئیں گے. دیٹس ناٹ ان یوزل. ایسے ہوتا رہا ہے. ہمارے دور میں بھی ان کے ایم این اے جاتے رہے ہیں, ان کے دور میں ہمارا تو خیر لمبی لائن لگ گئی. یہ ہوتا رہا ہے, ہوتا رہے گا. اتنی جلدی یہ نہیں سدھرنے لگے سارے. مگر یہ بے شرمی, یہ نان سیریسنس,
مطلب ہے یورپین یونین کنڈیم کر رہی ہے اس کو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کنڈیم کر رہا ہے اس کو, پوری دنیا کنڈیم کر رہی ہے اس کو. پاکستان کا ہر وہ واک آف لائف کا آدمی جو پی ٹی آئی سے اختلاف رکھتا ہے اس نے بھی اس کو کنڈیم کیا. کوئی تو آپ نے ایسا غلط کام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت, قابل شرم. اور آپ نے وہ جو اور خاص کر ایک ایسا دن ایک آپٹکس ہوتے ہیں نا سر, ایون مارشل لا دے دور دے وچ بھی وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ نو چلاؤ, اس واسطے چلاؤ کہ ہم نے کامن ویلتھ سے ڈیل کرنا ہے, ہم نے یو این سے ڈیل کرنا ہے. تو وہ ایک فیک پارلیمنٹ چلتی رہتی ہے, تو پتہ ہی ہے سارے حصہ رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے سر. تو تب بھی وہ ایک بھرم اگلے رکھتے نہیں تو سر بھرم توڑ چھڑیا قوم دا. لیکن یہ وہ دن ہے اور اس لیے یہ دن سیریس ہو گیا کہ ایک طرف جب یہ خبر چل رہی تھی کہ پارلیمنٹ محصور ہے نوے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر, 9-10 پارلیمنٹیرینز ایسے جن کو گرفتار کیا جانا ہے لیکن وہ اندر بیٹھے ہیں, باہر نہیں آ رہے. اور سر گرفتار سوچو, جلسہ لیٹ ہو گیا. نہیں سر, جلسہ کہاں لیٹ ہو گیا. آپ نے اے ایس آئی عبدالرؤف کو بہت مارا. میں اور شریف آدمی نے زندگی ویکھیا ہی نہیں, اللہ انہوں زندگی دے. میں پوچھ کے تھوڑی مارے ہونا, تیرا نہ کیا تسی وردی والا بندہ دیکھا ہونا. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہم جتنے بھی لوگ تھے کسی کی موجودگی میں کسی سے کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہو. جب جلسہ ختم ہوا وی ور سو ہیپی کہ دیکھو اتنی رکاوٹ. آپ کتنے بجے نکلے ہوں گے جلسے سے؟ ہم تو نکل گئے تھے جی, ہم تو 6:37 نکل گئے. تو آپ 7:01 پہ وہاں نہیں تھے؟ نہیں ادھر. پھر بھی آپ پہ غصہ؟ سر غصہ پھر میں ہوں کی سائیاں دی مرضی جدوں کر جائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلاشنکوفیں چھینی پستول چھینی, غلط ہے سر, غلط ہے سر. یہ آپ نے کسی دہشت گردی کے لیے سنبھال کے نہیں رکھے ہوئے. ایک چیف منسٹر ہے, چیف منسٹر دنیا کے سامنے آ رہا ہے, 5000 کیمرے ہیں اس کے اوپر, وہ سٹیج پہ چڑھتا ہے, وہاں تقریر کرتا ہے, 10 اس کی تقریر دے تسی ایک جملے دے چوک کے علیحدہ مین بنائے نے تے سارا کچھ تسی چلایا ہے. تو وہ ساری ویڈیوز مل گئی ہیں نے, وہ بندوق والی ویڈیو نہیں ملی تو یار کیا ہے یہ. مطلب چھوڑیں یہ تو. وہ بالکل عامر فاروق جو چیف جسٹس صاحب ٹھیک ہے کامیڈی سی ساری. میں کہاں گا حکومت نو اور اسٹیبلشمنٹ نو بھئی یہ جڑے تساں جگتا مارن والے بندے رکھے ہوئے نے نا, انہاں نو تسی فیصلہ سازی دے وچ اور منصوبہ سازی چوں کڈ دیو. یہ جگتا ہی ہیں نا, یہ جڑے ایف آئی آر نے جگتا نے ساریاں. سر تے روئندے پرچے تو تسی بھی کراندے رہے ہو نا. مسئلہ یہ کہ اس ملک میں جگتے مارنے کا ساروں کو شوق ہے. یہاں پر کبھی مجھ چوری دا پرچہ ہو جاتا ہے, کبھی سائیکل چوری دا پرچہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے سر. دیکھیں یہ جو ہیروئن کا پرچہ رانا صاحب پہ ہوا, جب میں نے آپ کے ہی پروگرام میں بھی اس کو کنڈیم کیا تھا, آپ ریکارڈ نکال لیجئے گا, تب رانا صاحب سے پہلے بھی اللہ جنت نصیب کرے منور من صاحب جو ایم این اے تھے, ان کے اوپر بھی اس قسم کا ایک ایف آئی آر دیا گیا تھا. پرانی بات ہے, پیپلز پارٹی کے اس میں ادھر مشرف صاحب کے دور میں. یہ اس قسم کے واقعات درجنوں ہے. انفارچونیٹ ہے, سیڈ ہے, ہر پارٹی ایک دوسرے سے, بٹ اے دا میچ کوئی نہیں جی. یہ نمبر جی, یہ ثانیہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ ثانیہ 9 سپٹمبر ہے, اور یہ پارلیمنٹ کا 9/11 رکھے گی. پارلیمنٹ کا 9 مئی ہے, یا 9/11 کر لیں, 9/11 کر لو, جو مرضی کر چڑو. یہ 9 والا جڑا نسخہ ہے نا, یہ بڑا غلط جی. یہ اس سارے دن میں سب سے بڑی جو آپ جب یہ 8 بجے 9 بجے یہ سارا شروع ہوا, 5 بجے تک چلتا رہا, بیچ میں ہم ویڈیوز دیکھتے جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کھا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ویڈیوز بن رہے ہیں. ڈیڈ یو ایور تھنک, آپ کو یہ لگا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ گھسائیں گے؟ نہیں, ناٹ فار اے سیکنڈ. دس از دا سیم تھنگ آئی ٹولڈ اسپیکر یسٹرڈے آن دیٹ لنچ. آئی سیڈ ناٹ فار اے سیکنڈ. ایک سیکنڈ کے لیے بھی کاشف بھائی یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ اس ایف آئی آر کے اوپر یا کسی بھی ایف آئی آر کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی آ سکتا. اچھا اسی کو ساری زندگی اندر گزار چھڑنی سی, باہر جانا سی, جانا سی. ہم بندہ باہر بھیج رہے ہیں کہ لے جاؤ, کینوں لے کے جانا ہے. اسی یہ چاہتے سی کہ جڑے سانو ملن آئے نے انہاں دی بے توقیری نہ ہوئے, تسی سانو لینا لے جاؤ. سر لیکن یہ جو 7 بندے دوسرے پکڑے گئے, یہ تو صرف ہے, یہ تو میں آپ کو بتاؤں, یہ تو شیر کے بچے. ایک کلیٹرل ڈیمیج. او سر نہیں, یہ تو شیر کے بچے. یہ اپنی جب ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم 2-3 آدمی محصور ہیں اور ہم باہر نہیں آ رہے, سر یہ پولیس سے گزر کے چلے گئے تھے, لاجز میں چلے گئے, ایزی کمفرٹیبل. ایک تو بموداس میں تھا ہمارا ایک ایم این اے, چڈی بائی سی. ان سمپل ٹرم ہی کیم بیک اینڈ دے آل کیم بیک ٹو سی اس. ہم نے ان کو کہا, ان دوستوں کو, وہ ایک کھانا بھی لے کے آئے, زبیر صاحب کھانا لے کے, وہ نسیم صاحب لے کے آئے سن کھانا. ہم نے انہیں کہا کہ بھئی آپ واپس چلے جاؤ, ہمارے گلے رولا کی یہ پرچہ ہی ہے نا, جھوٹا پرچہ ختم ہو جانا. اسی صبح پیش ہو جاواں گے, پہلے اسمبلی جاواں گے, اتوں ہی منہ ہاتھ دھو کے اندر جاواں گے, تقریراں شکریاں کر کے انہاں دے نال جو اسی خاطر تواضع کرنی ہے انہاں دی باہر لیندی وہ کر کے پھر اسی صبح جا کے کہاں گے لو پڑھ لو. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمارے, میں کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے تو دوستی آپ کی خاطر, دوستی کی خاطر دوستی پھر صاحبزادہ صاحب کو کیوں, میں بار بار میں صاحبزادہ سے میرے بھائیوں نے تعلق, میں مجھے صاحبزادہ صاحب چاہیے سی میں فون کر کے صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں میں پھڑیا نہیں گیا, بس وہ میرے تک پہنچ نہیں سکے. کتنے سنو
ਉਹ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਮਰੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਸਨ ਤੇ उन्होंने कहीं और वहां जहाँ सीपीयूज के कहीं डब्बे वब्बे पड़े होते हैं शायद, तो लॉक कहीं खराब था तो इन दोनों ने जोर से लगाया तो लॉक पक्का ही लॉक हो गया। वो आए ने उन्होंने कोशिश की खोलने की, फिर उन्होंने कहा कोई नहीं तो लोगे चलो। सो बंद तो आप भी लॉक कर लेते, एडी की रॉकेट साइंस है, आपसे कमरा क्यों नहीं लॉक हुआ? नहीं कमरा लॉक था ना सर, कीज अच्छा खांसी हो गई यार जानते हो ना, जानते हो इट्स नॉट अबाउट द खांसी। सर अगर कमरा लॉक उन्हें है, मेरे सिर हो जाना है जहन ने सुबह, उन्हें कहना तू मेरा जड़ा है ना। मसला ये है, मैं इसलिए खांसी किसी को भी आ सकती है, आपको भी यहाँ बैठे हुए खांसी आ सकती है। सर देखिए मसला ये है, वो आ सकती है कि अभी आगे देखिए आपने कहा और आगे मसला ये है, उधर नहीं आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है नहीं कि मैं पार्लियामेंट- तेन अल्लाह पूछे। सवाल ये है, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि असेंबली के अंदर इतने कमरे हैं, ये नहीं हो सकता कि वो चलते चलते हर कमरा तोड़ते हुए आगे जा रहे हो कि यार इधर भी हो सकता है। They had people with the keys with them. अच्छा चाबियों वाले बंदे उनके साथ, तो इसका मतलब पार्लियामेंट का स्टाफ उनके साथ था। हमने कहा ना, हमने ये आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का स्टाफ उनके साथ था? अपनी तकरीर में कहा ना, और ये मैं जरूरी नहीं कि मिला हो सकता है, जो MNAs बेचारे बेबस हो गए सन, स्टाफ तो गरीब आदमी ने। मैंने तो अपनी तकरीर में कहा सर, मैंने अपनी तकरीर में स्पीकर साहब को कहा कि उन गरीबों को आपने क्यों सस्पेंड किया जिनको किया, न करें, उनका क्या कसूर है? जहां आप हमारे लिए कमरा नहीं खुलवा सके, जैसे तू नहीं खुलवा सकते, स्पीकर ऑफ दी आप जाने खड़े हो सके, आप नहीं खड़े, तो उन्हें गरीबा का की कसूर है? एंड मैं जेन्युइनली ये सोचता हूं कि जिनको सस्पेंड किया गलत किया है, और जिन्होंने बेनकाब करना है ना, नकाब वाला उन्होंने कढो, फिर जो पुलिस वाले जो बाहर से हमें जिन्होंने हैंड ओवर किया, जिसने टेक ओवर किया, उनको पकड़े, सीसीटीवी फुटेज निकालें, क्यों अंदर गए, कैसे अंदर गए, बिजली बंद करने वाला कौन था? पार्लियामेंट में तो लोड शेडिंग नहीं होती काशिफ साहब। होती है सर, आपने उसे खुद देखी है। क्या बात कर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। और नेरा लोड शेडिंग ही सी, वो ताड़ा लोड घटाण वास्ते शेडिंग की गई सी। तो क्या मेरी आप खुद अपनी आंखों से एक चीज देख कर आए हैं, आपको एनुअल यकीन है, आपको यकीन होना चाहिए कि ये लोड शेडिंग इट वाज अ डार्क डे फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द पार्लियामेंट, इट शुड नॉट। ब्रेक के पहले मुझे बताएं, 22 लाहौर जलसा होगा, क्योंकि ये जलसा जो आपने किया 8 सितंबर का, ये उसकी आफ्टर शॉक्स थे, जिसमें आपका सीएम के बारे में खबरें चलती रही, वो गायब है, आप लोगों को असेंबली में घुस खबरें ये चलती थी। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि क्या बात करें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक है, चलो आगे चलो, की कर रहे हो, नहीं आगे मैं ये कह रहा हूं कि खबरें चलती रही, उनके अपने तर्जुमान या कोई लोग कहते रहे कि राब्ता नहीं हो रहा, राब्ता नहीं, आपके असेंबली में लोग घुस गए। कई बारी मैं थोड़े जे दोस्तों को मिलन आना, मैं भी फोन बंद कर छड़ना, ये केड़ी गल है? एडे तुसी चंगे। हाँ कसम सर, तो व्हेन आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड आई विल स्विच ऑफ माय फोन। ऐसे दिन के बाद अब आप लाहौर के जलसा फिर करने जा रहे हैं? सर करने जा रहे हैं, अब मेरे ख्याल में वो हमारा आईनी हक है, और उस हक के तहत हमें जलसे की इजाजत होनी चाहिए। अदालत के अंदर हम नहीं देंगे आपको जलसा? जलसा तो मैं आपको बता रहा हूं, इजाजत हम नहीं देंगे आपको। फिर सर हमारे लिए तो इमरान खान साहब का हुक्म जो है वो मुकद्दम है, उन्होंने जलसे का फैसला किया है, हम जाएंगे। अब आपको सरकार कहती है कि आपके पास जलसे की इजाजत नहीं है। ये केड़ी सरकार कहती है जिन्हें सानू अगवा कराया सी? सरकार होती है, उन्हें दस्या ऐसी सरकार कौन है, तानू भी पता लग गया, दस्या ऐसी सरकार है। हाँ दस्या, तो फिर सरकार नहीं जलसा देखें, वो बेवकूफ है। मैं ये समझता हूं कि जो चीजें रोकी जाती हैं, जिनको ब्लॉक किया जाता है, उनका कद भी बढ़ता है, उससे हाइप भी। सर आप लॉजिक की बात कर रहे हैं। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि एक ऑर्डर आता है कि सर नहीं, जलसा नहीं होगा, तो एक ऑर्डर सानू भी आया डयाला तू होगा साढ़े वास्ते, जेड़ा ऑर्डर है वो जेल दे अंदरों आ रहा है, वो साढ़े वास्ते मुकद्दम है, साढ़े वास्ते वो मुकद्दम है, वही ऑर्डर है आपके लिए, साढ़े वास्ते वही ऑर्डर। यानी लड़ाई मार कुटाई होगी सड़कों पे? अल्लाह ना करे सर, हम यही होगा ना जब आप कहेंगे हमने जलसा करना है, वो कहेंगे नहीं करना। मेरे भाई है, ये देखें यहां जो इस्लामाबाद जलसा हुआ, हजारां लखां दा क्राउड सी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होया। इन्होंने बाद फिल्म लिखनी पई, स्क्रिप्ट लिखना पिया, मौके ते कुछ नहीं होया, पुलिस भी सी, फोर्सेज भी सन, के बावजूद लड़ाई नहीं हुई। तो वाई शुड वी अज्यूम कि वहां लड़ाई होगी? मैं ये समझता हूं कि सैनिटी विल प्रिवेल, और जो लोग इस मुल्क के खैर खा हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये जो लोग 17 सीटें जीत के इस मुल्क पे वजीर आजम और इस मुल्क के सूबों के वजीर आला बन चुके हैं, जिनको बिठा दिया गया है, इनकी हर ख्वाहिश पूरी मत करें। इनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते लोगों के दिलों में आपका एहतराम कम हो जाएगा, ऐसे न करें। ठीक, एक ब्रेक ले लूं? हाँ एक ब्रेक लेते नाज़रीन। ज़ाहिर एक तरमीम भी होने जा रही है या होने की कोशिश
ہو رہی ہے کل نہیں ہوئی. اوئی اوئی آپ آگے بھی ہو سب تو کہہ رہے ہیں روز کہتے ہیں کل ہوگی کل ہوگی. اس چیز بڈھے ہو گئے ہیں یار, تو بال نہیں سفید ہو گئے سارے. یار ہم نے ایک جلسہ ایک دن کینسل کر کے 8 دن بعد کیا, تو ساڑا ایڈا بینڈ بجایا. ہوں جنہاں دی ایڈی بڑی ترمیم جہی ہے کھڈے لین لگ گئی, کچھ انہاں دے نال بھی کر چھڈو. بڑی دیکھیں ہم ان کو بڑی عزت سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہوا ایسی ترمیم نہیں کی الحمدللہ, جس سے ملک کے نظام یا اس کے ادارے خراب ہوں گے, جس کے خلاف اتنا ریزنٹمنٹ آ رہا ہے. دیکھیں اتنے عرصہ لگا کے آپ نے 18ویں ترمیم کی, مذاکرات کیے, مشاورت کی, آن بورڈ کیا ساروں کو, مہینوں کیوں نہیں یہاں پر کیوں رات کے پچھلے پہر اتوار والے دن سب بند کر کے آپ نے کسی بندے کو ڈرافٹ دکھائے بغیر یہ ترمیم کرنی تھی؟ یہ میری سمجھ سے باہر. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کس قسم کے یہ لا میکرز ہیں, یہ کس قسم کے ایم این ایز ہیں جن کا کام لیجسلیشن ہے صرف, لیکن لیجسلیشن کرنے کا ڈرافٹ تک ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. 47 والے نے جدوں نہیں باقی بھی ہے, جب آپ دیکھیں میری بات پارٹی بھی تھی, 17 نکال دیں, ایم کیو ایم کا تھی, ہمیں نہیں دکھا. نہیں ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ آپ کا کیا خیال ہے جیت کے آئے ہیں؟ اچھا وہ سارے فارغ جی. بریک لے لو, ایک بریک لیتے نا, بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ اسناد ملک صاحب موجود ہیں. سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے بھائی, ایک پورا مسودہ تیار ہے. سنا خالد صاحب نے کل کسی ٹی وی پروگرام میں کہا کہ فوج سے ہم نے ڈسکس کر لیا جو ان کے معاملہ. کسی نے سپریم کورٹ سے کوئی رابطہ کیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ایک کورٹ بنے گا, کانسٹیٹیوشنل ہوگا, اور یہ ترمیم کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ہی کی جا رہی ہے جو ہو رہی ہے؟ نہیں, میرا خیال سینس کیا ہے کورٹ کے اندر کا؟ یہ اینٹیسپیشن ان کو پہلے سے تھی. جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا, میرا خیال ہے کہ اس میں ون آف دا ریزن یہ تھی, ان کو معلوم تھا. اور یہ ڈرافٹ تو کہتے ہیں جو انیشل ڈرافٹ تھا یہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں بن چکا. اور مین یہ ہے کہ جو ڈیجورو پاورز ہیں جوڈیشری میں, اس کو کیسے کرٹیل کیا جائے. اور کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقتدر حلقے اور ہماری عدالتیں ایک پیج پہ رہی ہیں, تو پارلیمان کی پاورز کو انکروچ کیا, ایگزیکٹو کی پاور کو انکروچ کیا. افتخار چودھری کا دور ہو, ثاقب نے افتخار چودھری صاحب کے دور میں ویسے کولوژن نہیں تھی, وہ خود ایک پاور سینٹر بن گئے تھے. جی, کبھی کولوژن ہوتی ہے, دو مل جاتے ہیں, کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پاور ویکیوم ہوتا ہے نا تو سپریم کورٹ کور کر لیتی ہے. یعنی پاورفل انسٹیٹیوشن بن گئی تھی بڑی پاورفل اس معاملے میں. اور اب جو کل نون لیگ والوں سے بات ہو رہی تھی کہ جی یہ جوڈیشری جو ہے بہت زیادہ انکروچ کر گئی پاور. سب سے زیادہ تو خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھتے تھے, رینٹل پاور کا کیس ہو اور کئی کیسز, کئی اپوائنٹمنٹ. میاں صاحب خود چلے گئے تھے. بالکل, جو 2009 سے 13 میں وہ ٹائم تھا جب آپ نے پارلیمان کو مضبوط کرنا تھا. کیا نون لیگ اس پہ معافی مانگے گی؟ اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو اس وقت جو صورتحال ہے, اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ایجنڈا ڈریون نہیں چلنا چاہ رہی. یا تو ہوتا نا کہ وہ پرو پی ٹی آئی جوڈیشری ہوتی یا پرو نون ہوتی, پرو اسٹیبلشمنٹ. یہ 6 ججز نے خط لکھا ہے, اور اس کے علاوہ آئیں گے تو پتہ لگے نہیں, لیکن معافی چاہتا ہوں, ہم ہمیشہ سنتے ہیں یہ جج بڑا انقلابی جج آ رہا ہے, یہ سب ٹھیک کر دے گا, پتہ لگتا ہے فلانے نہ کر گیا. لیکن کاشف بھائی کتنے عرصے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا ہے, ان میں سے کون سے جج ہے جس کی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی افیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ؟ وہ تو آپ جو بھی دیکھیں, جیسے بابر ستار یا ان کی مخالفت کی, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ ان کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے یہ سپریم کورٹ میں سینس کیا ہے؟ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ کیونکہ ظاہر ہے جو اکثریتی چیزیں ہیں وہ سپریم کورٹ اور اس ملک کی عدالتوں کے اختیار کے بارے میں, ادھر کیا سوچ چل رہی ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں خاموشی ابھی تک میجارٹی ججز کو 2 چیلنجز ہیں. ایک انٹرنل چیلنج ہے, ان کو یہ معلوم نہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیصل کیا سوچ رہے ہیں موجودہ حالات. عموماً ہم نے دیکھا کہ جب بھی سینیرٹی پرنسپل کو فالو نہیں کیا گیا ماضی میں, تو قاضی فیصل صاحب کا کوئی لیٹر آ جاتا. آج 4 دن ہو گئے ہیں, فل کورٹ میٹنگ ہی بلا لیں, تو قاضی فیصل صاحب کا جو رول جو بنتا ہے کہ اس مسودے میں آپ سپریم کورٹ کی پاورز ختم کرنے کم از کم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے فل کورٹ میٹنگ اس وقت ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں, اور اس حوالے سے ڈسکشن, کیونکہ آپ کی نہیں پاکستان میں کیا کروں. نہیں دیکھیں جتنے ہیں ان کی کر لیں. بالکل نہیں, اس وقت تو سارے ججز سارے آ گئے, سارے اویلیبل ہیں, سارے ججز اویلیبل. لیکن کیا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا جو دوسرا سپریم کورٹ ہے وہ ایک گلوریفائڈ سیشن کورٹ ہی ہے, جس میں مقدمے آئیں گے قتل, ڈکیتی, قبضے, مطلب ایک سیشن کورٹ ہی مان کے رہ جائے گا نا وہ. بالکل, اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ججز او ایس ڈی بن جائیں گے, اور ان سے جو اوپر ججز آئیں گے وہ ریٹائرڈ ہوں گے, اور ان کو حکومت اپوائنٹ کرے گی. تو یہ اس سے آپ المیہ لگائیں گے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جب حکومت ہی اپوائنٹ کرے گی تو پھر کیا رہ جائے گا؟ تیرا جج تے میرا جج.
یہ اچھا ان ججز میں سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ میجارٹی میں ہوں گے، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن میں وہ میجارٹی میں ہوں گے. عمر صاحب وہ جو ججوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بالکل. بھیجنا اچھا ہائی کورٹ کے ججز. اچھا ہاں مطلب یہ جڑے 6 ججاں نے خط لکھیا سی، میرا خیال ہے ہم جڑے 6 ججاں نے خط لکھیا سی یہ اختیار انہوں مل جائے تے سب تو پہلے انہاں نے 6 ججاں نوں پورے پاکستان نے ٹور چھڑنا. دیکھیں یہ بلوچستان سندھ. ہاں اچھا بلوچستان بھیجیں گے، وہاں پہ یہ پنجاب میں ہائی کورٹ میں 60 جج. آپ کو پنجاب اور جڑا ایتھوں جائے گا وہ پھر 61واں ہوئے گا. کھڈے لائن. سمجھ رہے ہیں نا؟ کاشف بھائی یہ امینڈمنٹ پہلے بھی تھی، 18ویں ترمیم میں اومٹ کی گئی کہ وداؤٹ کنسنٹ آپ جج کو نہیں بھیج سکتے، اب دوبارہ اس کو ڈالا گیا. مجھے بتائیں منیر ملک صاحب کا کیا رول ہو رہا ہے؟ وہ اور بہت سے لوگ ایک تحریک کی بات کر رہے ہیں. سنا انہوں نے کل کہا تھا کہ میں یہ میری پروگرام ہی تھے، ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ قاضی فائصہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اگر ہم یہ تحریک چلائیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح کا ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ ان کی یہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصلہ موجودہ حالات سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے، اور اطلاعات یہ ہے کہ 16 ریٹائرڈ ججز نے ان سے رابطہ بھی کیا ہے قاضی صاحب کہ نہیں منیر ملک صاحب سے کہ جی ہمیں پٹیشن میں جانا چاہیے، پریمپٹ کرنا چاہیے. ماضی میں ایسی مثالیں ہیں کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ سے پہلے سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیے ریسٹریننگ کا. تو یہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی اب دیکھیں نا اس میں حالات کیا ہے. اگر یہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے اس دن سوموار والے دن اگر سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی تو اٹارنی جنرل کہتا ہے جی آپ کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے، اب تو کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے گی، وہ یہ چیزیں 184(3) کی ہے جو دیکھ سکتی ہے، آپ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ججز کو کم از کم فل کورٹ میٹنگ ہی کر لینی چاہیے، اور جو بھی کرنا ہے کم از کم there is hush silence، خاموشی ہے. وہ یہ کہ انٹرنل اتنے زیادہ رفٹ ہے، مسٹرسٹ ہے، انٹرنل ڈویژن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے. ایون 8 ججز نے کلیریفیکیشن دی تو ایک ڈپٹی رجسٹرار کے ذریعے جس طریقے سے وہ ایک لیک کروا کے ان کو امبیرس کروایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. شہزاد شوکت صاحب سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے پوچھ لوں بار کیا. شہزاد شوکت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ اب یہ بڑا ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن، ظاہر ہے جو طارق صاحب گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے ویل ڈن، جو مخالف گروپ ہے جو لارجلی میں بہت سے تحریک انصاف والوں کو دیکھ رہا ہوں، یا منیر ملک صاحب کا میرا خیال ہے تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونے. ویری ڈیسنٹ، آئی ایگری، آئی ہیو نون ہم فار اے ویری لانگ ٹائم. آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں اس پر؟ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ وزیر اعظم اپوائنٹ کرے گا چیف جسٹس کو، مل کے جج اپوائنٹ کریں گے، 3 سال کے لیے ہوں گے. کہاں کھڑی ہے سپریم کورٹ بار اس پہ؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ ایک فلم کا ڈائلاگ تھا نا، اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ دیکھیں سناٹا بالکل بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس جسٹ اے بل. وہ بل بھی پہلے دن تو کسی کے پاس تھا ہی نہیں، ایک ہجان میں پوری قوم مبتلا ہوئی تھی. ہم بار بار کہہ رہے تھے کسی کے پاس کوئی تحریری بل ہے تو ہمیں دے دیں. سر وہ آپ کو پتا اسی وقت چلنا تھا جب وہ پاس ہو جانا تھا حضور. آپ بھی جانتے ہیں رات 12 بجے تک ممبران کو ویسے نہیں باندھ کے رکھا گیا بھیڑ بکریوں کی طرح، وہ پاس ہو جانا تھا. وہ تو مولانا صاحب کھڑے ہو گئے. چلے وہ تو پرابلی فیلٹ کے جب بھی بل پٹ اپ ہوگا اسمبلی میں obviously it has to be debated upon. اس طرح تو نہیں بلڈوز ہوتے. سر بغیر ڈبیٹ کے جا رہا، آپ کیا کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں سر. نہیں تھی ہونی ڈبیٹ. رات 12 بجے سیشنز بلائے گئے تھے، رات کو 12 بجے ہی پاس کر دینا تھا اس کو. اور کیا کر لیتے؟ آپ کہتے ہیں ڈبیٹ نہیں ہوگا، نہیں ہوئی. That's what you felt, but I sincerely felt کہ constitutional amendment bill is no joke. اور وہ اگر آئے گا تو obviously it will be put up for debate. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 3-4 باتوں کا تعین ہم کر لیں تو بہت بہتر ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ول بی دا لاسٹ پرسن ٹو سے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کر. سب مانتے ہیں کہ آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار صرف اور صرف پارلیمان کے پاس ہے. اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ جوڈیشری آزاد رہے گی؟ اس پر پھر ایک ایک کر کے بات کرنی پڑے گی. It's a very long discussion. Let me give you my take in the shortest possible time. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی پارلیمنٹ کر نہیں سکتی، I'm sorry, I will not agree to this. Number 1. پارلیمان کے پاس ہی اختیار ہے. We are a democratic set up جس میں پارلیمنٹ is the supreme. سر پر لیکن پارلیمنٹ میری فنڈامنٹل رائٹ ختم نہیں کر سکتی، کبھی کر سکتی. فنڈامنٹل چینج نہیں کر سکتی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں پارلیمنٹ کا رائٹ اپنی جگہ ایز اے لائر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ صرف سوال مجھے بات اگر پوری کر لینے دیں گے تو شاید آسانی ہو جائے. سر نمبر 1. نمبر 2، اس میں جو ٹاپ آف دی ایجنڈا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ لے دے اس کے اوپر ہو رہی ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ دس بل شوڈ بی
floated in public, and every stakeholder should be allowed to debate on that. اس پر میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے, یہ اس طرح بلڈوز نہیں کیا جانا چاہیے. اس بات پر تو کوئی بھام ہمیں نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. پر شہزاد شوکت صاحب کا کیا اوپینین ہوگا کہ یہ جو بنا رہے ہیں ہائی کورٹ, ایک یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے, غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ سر مجھے اس لیے اس پر اگر بات پوری کر لینے دیں, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ سب سے پہلے مطالبہ 2006 میں آیا تھا, اس پر تمام مقتدر پولیٹیشینز کے دستخط ہیں. انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. بارز کا مطالبہ آن ریکارڈ ہے کہ جناب سپریم کورٹ از ہولڈ اپ ان دیز پولیٹیکل میٹرز. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے تاکہ سپریم کورٹ پر سے ان پولیٹیکل کیسز کا برڈن ہٹایا جائے. یہ پاکستان بار کونسل کے بھی مطالبات رہے ہیں, ہائی کورٹ بار کے بھی رہے ہیں. کنٹینیوسلی لیگل فرٹرنیٹی کانسٹیٹیوشنل کورٹ مانتی رہی ہے. بات یہ ہے سر وہ کہہ رہے ہیں, کہ ایک تو یہ سوال پینل سے آ رہا ہے کہ جج تو حکومت اپوائنٹ کرے گی, چیف نہیں, جسٹس وہ دیکھیے وہ ساری چیزوں پر وی ہیو آر ریزرویشن, لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان پرنسپل وائی شوڈنٹ اٹ بی دیئر, اینڈ وائی کین ملک صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ختم ہو جائے گی. کانسٹیٹیوشن یہ کیوں بیچ میں ججز کہہ رہے ہیں یا وکلا کہہ رہے ہیں کہ کورٹ ہی ختم ہو جائے گی, پھر سپریم کورٹ ختم ہے اگر یہ ہو گیا تو؟ یہ دیکھیں, اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. میں سوال اگر صرف آئینی معاملات کے لیے کورٹ علیحدہ سے بنا دی جائے گی تو سپریم کورٹ ختم ہو جائے گی. یہ جو عام آدمی کے کیس ہے, یہ کب کس نے کب فیصلہ کرنا ہے؟ انڈیا میں ٹاپ 5 ججز آر کانسٹیٹیوشنل بینچ نا جی. پہلے ٹاپ 5 آپ 25 کی تعداد ویسے ہی کرنے جا رہے تھے, 23 یا 25, 30 کر دیں سپریم کورٹ کو, پہلے 5 کو کانسٹیٹیوشنل کر دیں کہ جو بھی ٹاپ 5 ججز ہوں گے آئینی معاملات وہ سنیں گے. اس لیے چلیں پھر بات تو وہی آ گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے. یہ ٹیلر میڈ امینڈمنٹ ہے کسی ایک خاص مقصد کو اچیو کرنے کے لیے. میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے, لیکن میں آپ سے پھر بات کروں گا شہزاد شوکت صاحب, ان کے تحفظات. ڈان سر 60-70 ہزار کیسز سپریم کورٹ کے اندر کہتے ہیں کہ پینڈنسی ہے, تو وہ جڑے کانسٹیٹیوشنل میٹرز دے کیس نے وہ ہارڈلی 186-187 نے. یہ 186-187 کیسز واسطے علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے ریٹائرڈ ججوں کی سرونگ سپریم کورٹ کے ججوں کو اس کے ماتحت کر رہے ہیں. یہ سانو پاگل بنائی بیٹھے نا یار. اور سر, اور آپ لوگوں نے یہ تو نہیں کہا رہ گیا چارٹر آف ڈیموکریسی, حکومت کو کہا تھا آپ نے کہ آپ کر لیں, ہم بالکل نہیں, ساتھ دیں گے دسمبر میں. سخت مخالفت. تو خایا صاحب کہہ رہے ہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں خایا صاحب غلط کہہ رہے ہیں اور غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر آیا, چارٹر آف ڈیموکریسی بار بار کہہ رہے ہیں, کل تقریریں بھی کر رہے سن. چارٹر آف ڈیموکریسی ہے جڑے سیویلین اور ملٹری ریلیشنز اور او دے حوالے نال جڑی باقی ٹرمز بھی نہیں کرنے وہ انہاں سارے جڑے کہہ رہے سن نا مقتدر سیاستدانوں کے سائن ہیں, تو ذرا نیچے پڑھ لیں, باقی بھی کیا سائن ہے کرنا تو سارے کرو. پھر مجھے یہ بتائیں کوئکلی اسناد, کیا یہ سوچ ہے جو کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ لوگ کیا سوچ سنتے ہیں وکلا سے؟ مجھے ایک لائن میں بتائیں. غلط ہے؟ بالکل غلط ہو رہا ہے, یہ تو دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ یہ جو جس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جی ریٹائرڈ جج ہوں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. اور لوگوں کا خیال کیا؟ اور بھی آپ کے سامنے ہے جو بھی سب کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں سپریم کورٹ کہ نہیں ہونا چاہیے, سوچ یہی ہے. بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد آپ ویلکم بیک. ناظرین, بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہے کہ جو ڈرافٹ میڈیم میں زیر گردش ہے وہ اصلی نہیں ہے, تو اصلی ڈرافٹ کہاں ہے سر؟ ڈرافٹ کے تو یہ حالات ہیں بھائی. کل ایک سینئر وفاقی وزیر اسی لنچ کے اندر جب بیٹھے تو میں نے جب انہیں کہا کہ بھائی وہ ڈرافٹ تو دیو, انہوں نے کہا ڈرافٹ تو کوئی نہیں ہے, ایک ورکنگ پیپر ہے جی, یعنی کہ جس لیے وہ ساری آئینی ترمیم فارغ ہو کے وزیران دیا تقریریں ہوں گی اور صبح ساڑھا لنچ ہویا, ان کے پاس ورکنگ پیپر تھا قاسم صاحب, اور اس میں جب ہم نے آرٹیکل 8 کے حوالے سے بات کی, بلاول صاحب کہتے ہیں ہم اب اپنا ڈرافٹ تیار کریں گے, یعنی ابھی تک ڈرافٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور ہم وہ دیکھیں بندوں کو باندھ کے رکھا ہوا. صاحب نے انہوں نے وزارت عظمیٰ دا جڑا لالی پاپ دیتا ہے, انہوں نے یہ دس دیو, انہوں نے یہ پتہ ہونا چاہیے ہے ونس اٹس ڈن یہ سارے دی چھٹی ہونی ہے. 18ویں ترمیم بھی رول بیک کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ذریعے تحت ہوئے گی تو تسی سارے گھر جاؤ گے. آئی ہوپ ناٹ. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ